اس کائنات میں وہ لوگ ہیں جو خود پرست ہیں۔ یہ خود پرستی اور خدا پرستی دو ایسے بڑے محور ہیں جہاں پوری کائنات اور پوری عالم انسانیت کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو خدا پرست ہے، ایک گروہ وہ ہے جو خود پرست ہے۔ میں نے عرض کیا ہے، تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ یہ سلسلہ جناب آدم سے چل رہا ہے۔ آدم کے دو بیٹے، ایک خود پرست ایک خدا پرست، دونوں، ایک جناب حابیل اور ایک قابیل۔ جناب حابیل خدا پرست ہے اور قابیل خود پرست ہے، اور اس کو دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے آیتیں گزر چکی ہیں، اس پر بحث نہیں کرنا۔ خود پرستی جہاں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یہاں سے گفتگو آغاز کر رہا ہوں کہ جہاں خود پرستی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا، پیغمبر سے گفتگو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جنہوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں پروردگار عالم نے تین نتیجے اس پر متفرع کیے ہیں، تین نتیجے سامنے آئے ہیں۔ کون سا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ان لوگوں نے اپنی ہوائے نفس کو خدا بنایا ہے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پروردگار نے جان بوجھ کے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں نے کل عرض کیا تھا، اسی کو آگے بڑھانا۔ دوسری چیز وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، پروردگار عالم نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون اس کی ہدایت کرے گا؟ فَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنے ہوائے نفس اور اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، قرآن مجید نے تین نتیجے اس پر مرتب کیے ہیں۔ پہلی بات کہ ابدی گمراہی، أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، جان بوجھ کے پروردگار نے علم رکھتے ہوئے بھی اس کو گمراہی پر چھوڑ دیا، چونکہ ہم سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ خود پرستی کا نتیجہ ابدی گمراہی۔ اور دو نتیجے جو اور سامنے آ رہے ہیں کتنے خطرناک ہیں کہ پروردگار نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم تالا لیے بیٹھا ہے اور جیسے کسی نے کیا فوراً تالا بند کر دی، یہ نہیں ہے، بلکہ تکوینی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم نے اپنی ہوائے نفس کا اتباع کیا تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں ابدی گمراہی ملے گی، نتیجے میں آنکھ اور کان پر اور دل پر مہر لگ جائے گی۔ اس مہر کے معنی کیا ہیں؟ کہ مہر لگ جائے گی کان کے اوپر یا مہر لگ جائے گی دل کے اوپر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب کام جو کان سے ہونا چاہیے وہ تم نہیں کر سکو گے۔ توجہ کیجئے گا، کان سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکو گے، دل سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکو گے۔ اس کے معنی یہ کہ بصارت چھن جائے گی، اس کے معنی یہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مطلب یہ نہیں ہے۔ دل رہے گا اپنا کام نہیں کرے گا، کان رہیں گے اپنا کام نہیں کریں گے۔ میں انشاءاللہ اس کو بعد کی تقریر میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ پروردگار عالم نے جو چیزیں دی ہیں وہ کسی مقصد کے تحت دی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو کان سے ہونا چاہیے، وہ کون سی چیز ہے جو آنکھ سے ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ جو دل سے ہونا چاہیے۔ دل میں پروردگار عالم نے فیصلے کی قوت رکھی ہے۔ پروردگار دل سے مراد یہ نہیں ہے جو سینے کے اندر پایا جاتا ہے، دل یعنی روح ہے بشر، دل یعنی نفس ناطق بشر، قلب یعنی حقیقت انسان، جس پر حقیقت انسان کا دار و مدار ہے، یعنی روحانی پیکر، یعنی معنوی پیکر، اس پر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حق ادھر ہے کہ ادھر ہے۔ جہاں انسان نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنایا، جہاں اپنے نفس کی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلا انسان، یہ بات کسی اور سے مخصوص نہیں ہے، ہم اور آپ بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں۔
اگر ہم نے اور آپ نے بھی یہ کام کیا تو نتیجہ یہی نکلنے والا، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جس نے بھی یہ کام کیا نتیجے میں یہی بات سامنے آنے والی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو تمہارے کان اور تمہارے دل پر مہر لگا دی جائے گی، اب تمہیں حق کے فیصلے کی طاقت نہ رہ جائے گی۔ اب یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق ادھر ہے کہ حق ادھر ہے۔ نہ ماضی میں لوگوں نے سمجھا حق کس طرف ہے، پوری بحث ایک حق کے اوپر اور حق کے مراحل کے اوپر، جس کو اس وقت چھیڑنا منظور نہیں ہے، کہ نہ ماضی میں لوگ سمجھ سکے کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے، آج بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ مسئلہ اتنا آسان ہے، نہ کل آسان تھا نہ آج آسان ہے، کہ جو باتوں کو سمجھ لینا یا باتوں کو درک کر لینا اتنا مہم مسئلہ ہے کہ قدرت آواز دیتی ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اندر پروردگار حق و باطل کے فیصلے کی طاقت کو رکھ دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے اندر حق و باطل کے فیصلے کی طاقت پروردگار عالم رکھ دے گا۔ یعنی حق و باطل و فرقان، حق و باطل کے فیصلے کی طاقت بھی اس طرح سے انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں کائنات میں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، حق کدھر ہے، کس کا ساتھ دیا جائے؟ ہوائے نفس کہتی ہے یہ میرا دوست ہے، اس کا ساتھ دو چاہے کچھ بھی ہو۔ قرآن کہتا خبردار ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، خبردار ایسا نہ ہو دوست ہوا کرے، بھائی ہوا کرے، کوئی ہوا کرے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر باطل پہ تو تم ادھر نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو نتیجہ یہی نکلنے والا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نتیجہ یہی نکلنے والا ہے کہ صلاحیت چھن جائے گی حق و باطل کی، کان پر مہر لگ جائے گی، اب تمہیں حق سنائی نہیں دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے مہر لگ جانے کے معنی ہی ہے، مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں متقین کے صفات میں وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، کہ یہ متقی وہ ہیں جو اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں اس علم کے لیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ فائدہ مند کائنات کے لیے نہیں، آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج حق کی بات کریں انسان سامنے نکتا ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ معبود اس کا ہوائے نفس ہے، معبود ہوائے نفس ہے، حق کی بات پر ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ مہر لگی ہوئی ہے۔ خدا نہ کرتا ہم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو، اگر ہو تو پروردگار جو مہر لگانا جانتا ہے وہ ہٹانا بھی جانتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ راہ حق کو لیے رہے، ہوائے نفس سے دور ہوتا چلا جائے۔ خواہشات نفسانی ہوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو میدان جنگ میں نہیں، گھر کے اندر ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بات کو نیچے لا رہا ہوں تاکہ اور کچھ باتیں کہہ سکوں آپ کے سامنے۔ گھر کے اندر ہمارے بچے نے جو کام کیا ہے وہ صحیح تھا، لیکن ہماری شان کے خلاف تھا، بلا وجہ اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، آپ باپ ہے اس سے کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال اگر اس کی بات صحیح ہے تو حق کا ساتھ دیں۔ زوجہ نے ایک بات کہی ہے، صحیح کہی ہے، آپ ہم نے غلط کام کیا ہے، اس نے صحیح ٹوکا ہے، لیکن ٹوکا کیوں؟ ہم شوہر ہیں، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اس کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں پر بھی حق کا ساتھ دینا ہے۔ ہوائے نفس یہ کہتی ہے کہ میری زوجہ ہے، اس کو میری بات ماننا ہے، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن عقل کہتی نہیں بات صحیح ہے، تسلیم کرو۔ اسی جگہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا کیا مطلب، اس کے معنی یہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہے جو عالم ہپروت وجہ سے گفتگو نہیں، دن صبح سے شام تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہوائے نفس کا اتباع کر رہے ہیں اور کہاں حق کے تابع نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پروردگار اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی اب وہ حقائق عالم کو دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ پردہ پڑ چکا ہے آنکھ پر۔ اور کتنے ایسے ہیں، یعنی ہم سب اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کیا اپنے لیے، کہ آنکھ پر پردہ ہے، اگر پردہ نہ ہو تو انسان کچھ اور دیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب، یہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو عجائبات کو دیکھو گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنی آنکھوں کو بند کرو عجائبات کو دیکھو گے۔ کیسے بند کریں آنکھوں کو؟
یعنی کہ وزن پھوڑ لیں. جیسے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی ایک آنکھ پھوڑ دی, کہا خیریت کا اسراف ہے. جب ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے تو دوسرا اسراف ہے, فائدہ کیا ہے اس کا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مقدس بیچارے. تو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو بند کرو. ترون العجائب, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عجائبات دیکھو گے, یعنی وہ دیکھو گے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ انسان کی طاقت کا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ غضوا ابصارکم, کیا مطلب آنکھوں کو بند کرو؟ یعنی وہ جو مولا کائنات فرماتے ہیں متقین کی صفت میں اسی خطبے کے اندر کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے, غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم. پر پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو. کس چیز سے بند کرو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم, اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند رکھتے ہیں جنہیں خدا نے ان پر حرام کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جن چیزوں کو مالک نے حرام کر دیا ان کو نہ دیکھو. اگر اس پر استمرار اور اس کی عادت پڑ گئی تو اب وہ دیکھو گے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا معجزات نہیں ہیں, میں کیسے کہوں آپ کے سامنے, یہ چیزیں معجزہ نہیں ہیں, یہ انسان کے اختیاری افعال ہیں. اس کو معجزہ نہیں کہتے, یہ اپنی طاقت کو ایکچولائزیشن کی منزل میں لانا ہے, اپنی طاقت کو نکھار کے باہر لانا ہے. یہ وہی طاقت ہے جو خدا نے دی ہے, معجزہ نہیں ہے. معجزہ تو اس سے کہیں بلند مرحلہ ہے. یہ تمہارے اندر طاقت موجود ہے کہ اگر اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے ان چیزوں سے جسے پروردگار نے حرام کیا ہے تو عجائبات نظر آنے لگیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مجھے اپنے کمسن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھیں کچھ دن. یہ طے کر لیں صبح اٹھے کہ آج پروردگار تیری خاطر کسی حرام شے پر نظر نہیں ڈالوں گا. کیونکہ نظر پڑ جانا اور ہے, نظر ڈالنا اور ہے. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑے اور انسان نظر کو جھکا دے تو جتنے زمین کے فرشتے ہیں وہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے میتھمیٹیشین جو کیلکولیٹ کر کے بتایا کتنا اس کو استغفار کیا اس کے لیے؟ جتنے زمین کے فرشتے ہیں سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر نظر پڑے اور آنکھوں کو اٹھا دے اوپر اس کی طرف نظر ڈالے تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور اگر آنکھ کو بند کر لے نامحرم پر پڑھنے تو زمین اور آسمان کے فرشتے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, ایک خواہش نفسانی کے لیے 1 منٹ کا منظر ہے, ایک نامحرم چہرہ جو کچھ دیر میں غائب ہو جانے والا ہے. اس 1 منٹ کو 1 منٹ زیادہ کہہ رہا ہوں, بعض اوقات چند سیکنڈ ہے, اس چند سیکنڈ کی اتباع نفس کے لیے اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے انسان کہ جہاں فرشتوں کا اتنا استغفار اس کے کھاتے میں لکھا جانے والا ہے. آپ سوچئے مجھ سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اس نامحرم کو نہ دیکھیے, 1 لاکھ درہم آپ کے اکاؤنٹ میں آج ہی ڈال دوں گا, کیا مجال کہ نامحرم نہیں کوئی آ جائے. دیکھ رہے ہیں آپ, کیا مجال کہ کوئی سامنے سے گزر جائے, کتنا ہی حسین ہو چہرہ ہو, لیکن چونکہ 1 لاکھ درہم آنے والا ہے, کبھی کبھی نظر پڑنا تو کیا بلکہ اسی بند ہوگی کہ پھر اب کیا کیا جائے. لیکن پروردگار کہتا ہے ایک نظر کو جھکا دو, میں زمین اور آسمان کے فرشتوں کا استغفار تمہارے کھاتے میں لکھوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ ایک نظر کتنا ثواب ہے, اور کتنا جاہل ہے وہ انسان جو ان چیزوں کو توجہ نہ دے. مجھ جیسا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ایک حرام نظر, ایک حرام فوٹو, ایک کوئی چیز جو بھی ہے دنیا میں پتہ نہیں کیسی چیزیں, اور یاد رکھیے گا اگر کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے تو یہی تعلیمات اسلامی ہے. آج لوگ کہتے ہیں بیٹا یوں نہیں کرتا, بیٹی یوں نہیں کرتی. آپ نے دیا کیا ہے اسے جب وہ یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا؟ آپ سوچتے ہیں کہ کمرے میں تالا لگا کے روک لیں گے, آپ سوچتے ہیں کمپیوٹر ہال میں رکھ کے روک لیں گے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں لیکن کوئی شے نہیں روک سکتی. اس میں اتنا اختیار موجود ہے, اگر کوئی روکے گی تو معرفت پروردگار روکے.
اگر کوئی شے انسان کو روک سکتی ہے، اتنا بڑا ایسی طاقت ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ میرے سامنے کیا کیا روکیے گا، آپ میرے ذہن کو آپ روک لیں گے، تصور ذہن میں کروں گا، لیکن کون روک سکتا ہے کہ صرف اور صرف پروردگار وہ معرفت پیدا کرے اپنے بچے کے اندر کہ پھر کوئی بھی منظر سامنے ہو، کسی قسم کا ہو، چاہے جس قسم کا گناہ ہو، لیکن بچہ آگے نہ بڑھ سکے گا اس معرفت الہی کے نتیجے میں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، خالی بچوں کا رونا ہے بڑھاپے میں آ کر کے، یہ نہیں سوچا کہ ہم بچے کو کیا دے رہے تھے۔ تو یہ تو بالکل طے ہے کہ جو بویا وہ تو کاٹنا پڑے گا ہی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بوئے گندم کاٹے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو لگا رہے ہیں اسے کاٹنا پڑے گا۔ میرے تمام جوانوں سے گزارش ہے، اور جتنے بھی وہ افراد ہیں جو نئے شادی شدہ ہیں یا نئے باپ یا ماں بنے ہیں، ان سے گزارش ہے توجہ کریں اپنے بچوں پر۔ یہ باتیں یہاں کہنا نہیں تھی، لیکن جلدی جلدی بات آ گئی لہذا کہہ رہا ہوں، توجہ کریں اپنے بچوں پر، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کا حق کیا ہے باپ پر۔ میرے عزیزو، میرا تو تجربہ نہیں ہے، میں تجربہ کیا کہوں، ابھی اتنی عمری کسی کی نہیں ہے اپنے لیے، لیکن سب سے مشکل چیز جو دیکھی ہے اب تک وہ بچے کی تربیت ہے۔ سب سے مشکل امر جو ہمارے سامنے آیا وہ بچے کی تربیت ہے، اپنی تربیت اور بچے کی تربیت۔ چونکہ بچہ ہمارے قول سے نہیں لیتا، ہمارے عمل سے لیتا ہے۔ بچہ ہمارے عمل کو کیچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اخذ کرتا ہے۔ گھر میں ایک بار آپ جھوٹ بول دیے، بچے نے سیکھ لیا، اب کہتے رہیے جھوٹ حرام ہے، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یوں بولا جاتا ہے۔ ایک بار کسی نے جھوٹ بولا، بچے نے سیکھ لیا۔ ایک بار کسی نے غضب غصہ کیا، بچے نے سیکھ لیا۔ آپ نے پہچانا، یعنی پوری اپنی زندگی کو ماں باپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر بچے کی تربیت کرنا ہے۔ پہچان رہے ہیں آپ؟ اور گھر میں ماحول ہونا چاہیے، گھر میں دین کا ماحول بنانا پڑے گا اگر بچے کی تربیت کرنا ہے۔ اور بچہ جب گھر میں آ کر کے ان چیزوں کو دیکھے گا، کبھی اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ تمام تو خرابی ہے، کیا ہوگا، کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دین کی طاقت اتنی ہے، اتنی طاقت ہے دین کے اندر، اور تعلیمات دین میں اتنی طاقت موجود ہے کہ مشرکوں کے درمیان رہے لیکن شرک کا دھبا دامن پناہ نہ پائے، کافروں کے درمیان رہے لیکن کفر کا دھبا دامن پناہ نہ پائے۔ یہ طاقت دی ہے انسان نے، انسان کو خداوند عالم نے، اپنی ذمہ داری تو ادا کرے۔ بچے کا حق کے لیے صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حق الوالد علی الولد، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ کہ عشرے کا موضوع ہونا چاہیے حقوق، جس پر گفتگو کی جائے، کہ بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، یہ حق ہے، اور حق وہ ہوتا اگر کوئی حق لے لے تو غاصب ہے، اور قیامت میں حق دینا پڑے گا ورنہ اس کی سزا ہے۔ اگر کسی کا حق آپ نہ دیں تو اس کے لیے سزا معین ہے۔ کہ بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ سوچ رہے ہیں آپ کہ جو اسلام نام رکھنے کی حد تک حق جانتا ہے، وہ تربیت میں جتنا حق جانتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر تم نے ہوائے نفس کا اتباع کیا تو صلاحیت باطل ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ حق کا اتباع کیا جائے اور اپنے آپ کو ہوائے نفس سے دور کیا جائے۔ دل خود چاہتا ہو، یہ چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے جو پڑھ رہا ہوں یہاں سے، نہ میرے اندر ہے، ایک دن میں نہیں آتی، آہستہ 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 اپنے کو تلقین کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ ان چیزوں کو انسان اپنے آپ پر تلقین کرتا رہے اور آہستہ، آج ایک کام، کل دوسرا کام، پرسوں تیسرا کام کرتے کرتے ایک دن وہ آ جائے گا کہ جب پوری زندگی حق کی تابع بن جائے گی۔ اور جس دن انسان نے جتنا بھی حق کا اتباع کر لیا اور جتنا اپنے آپ کو دور کر دیا ہوائے نفس سے، اتنا ہی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر وہ دیکھے گا جو دوسرے نہیں دیکھتے ہیں۔ عالم میں فرشتوں کی تسبیح سن لیتا ہے انسان، اس کائنات میں فرشتوں کی آمد و رفت دیکھ لیتا ہے انسان، اس کائنات میں حالات سے پہلے متوجہ ہو جاتا ہے انسان، اس کائنات پر تصرف کر لیتا ہے انسان اگر اپنے آپ کو پروردگار کے تصرف میں لے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
بس میں اپنی بات کو ایک حدیث کے ذریعے سے مدلل کر کے بات کو اپنے ختم کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر. حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کی میں تعریف پہلے کر چکا ہوں لیکن پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں. حدیث قدسی وہ ہے جو پروردگار کا کلام ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اتنا کافی سمجھنے کے لیے کہ کلام الہی ہے مگر قرآن نہیں ہے. قرآن کے علاوہ جو پروردگار کی باتیں پیغمبر کے ذریعے سے یا اماموں کے ذریعے سے پہنچی ہیں اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی میں جملہ ہے یا ابن آدم. بات کی عمومیت دیکھ رہے ہیں. اے آدم کے بیٹو، مومنین و متقی مسلمان و صالحین، یہ سب کچھ نہیں. یا ابن آدم، اے اولاد آدم. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. خلقتک للبقاء، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے. اگر اسی ایک جملے کو ہم سمجھ لیں تو پھر دنیا میں دل نہیں لگتا. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ کل من علیہا فان. جو چیز ہے جو بھی اس پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے. اور ہم پیدا کیے گئے ہیں بقا کے لیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ گلاس ٹوٹ جائے پانی اس میں رہ جائے کا سوال ہی نہیں ہے. اگر ظرف نہیں تو مصروف کہاں رہے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پانی بچ جائے گلاس ٹوٹ جائے پھر بھی پانی بچ جائے؟ کیا ممکن ہے کسی دوسرے گلاس سے بدل دیں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے. تو ہم دنیا میں، دنیا تو مٹ جانے کے لیے ہے، ہم باقی رہنے کے لیے پھر کس لیے ہے؟ کہ تم دنیا میں نہ رہو گے تمہیں کہیں اور لے جائیں گے. یعنی پہچانا کہ تم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. خلقتک للبقاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہماری جگہ کہیں اور ہے. یہ تو ایک گزرگاہ ہے جہاں سے گزارا جا رہا ہے تاکہ اپنے جوہر کو تم دکھا سکو، اپنی طاقتوں کو تم سامنے لا سکو، کل کے لیے سامان فراہم کر سکو. کہ خلقتک للبقاء، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے بقا کے لیے بنایا ہے. انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. خدا کہہ رہا ہے. اب توجہ کیجئے کہ جو باتیں کہہ رہا ہوں. انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اطعنی فیما امرتک بہ وانتہ اما نہیتک عنہ، جس کا میں نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کر، جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جا. دو باتیں. اب اس سے کم خدا کیا دے ہمیں؟ کہ جس کا میں نے حکم دیا ہے وہ کر، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اجعلک مثلی حیا لا تموت. توجہ کیجئے کہ حدیث قدسی ہے اور معتبر ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اے آدم کے بیٹے، تجھ کو میں نے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. جس کا میں نے حکم دیا ہے ان باتوں میں میری اطاعت کر، اور جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جا. میں تجھے اپنی مثال بناؤں گا، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ جس کی جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. حیا لا تموت، تجھ کو ایسی حیات دوں گا کہ جس کے بعد پھر تجھے موت آنے والی نہ ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. آپ نے پہچانا. لیکن دوسرا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر لو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے. حدیث آگے بڑھی، وہ کہتی ہے سن، انا